وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض بلند صلوات. اوصیکم بنفسی وتقوی اللہ. اپنے آپ کو، آپ تمام مومنین کرام کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. ماہ مبارک کی سعادت ہم سب کو نصیب ہوئی. مقام شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے یہ لمحات، اس نے یہ گھڑیاں نصیب سے ملتی ہیں، پیسے سے نہیں ملتی ہیں. اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سعادت غریب کو بھی ملتی ہے، امیر کو بھی ملتی ہے. یہ کیا سعادت ہے؟ روزہ. خدا کیوں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے آپ کو؟ خدا کو آپ کو بھوکا رکھ کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ خدا کو کوئی فائدہ ہے کہ آپ بھوکے رہیں؟ 17 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھائیں. اللہ کو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. ہمارے کسی عمل کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ واپس ہمیں ہوتا ہے. صرف سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک جو فرض کیا، جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی، اے صاحبان ایمان، یعنی روزے کا تعلق ایمان والوں سے ہے، روزے کا تعلق مومن سے ہے، روزے کا تعلق علی ابن ابی طالب کے ماننے والے سے ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اے علی من احب علیًا فقد احبنی. جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا. عجیب جملہ کا، من احب علیًا فقد احبنی. جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. یعنی اگر رسول کی محبت ثابت کرنی ہے تو پہلے علی سے محبت کر کے دکھاؤ. اگر علی سے محبت نہیں کر سکتے تو رسول کی محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جملہ پیغمبر کا، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے تقبل اللہ صلاتہ، تقبل اللہ قیامہ، تقبل اللہ رکوعہ، تقبل اللہ سجودہ، تقبل اللہ صومہ. یعنی جو تجھ سے محبت کرے اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، اللہ اس کے قیام قبول کرتا ہے، اللہ اس کے روزے قبول کرتا ہے. اے صاحبان ایمان، روزے آپ پر فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزے آپ پہ فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ پہ فرض ہوئے، آپ سے سابقہ جو امتیں گزری ان پہ بھی روزے فرض تھے. اور ان کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. شاید تم اس روزے کے ذریعے امیر المومنین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ. تتقون، متقی، یعنی امیر المومنین کے سائے میں زندگی گزارنے والا. وہ شخص جو اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دے وہ متقی ہوتا ہے. مومن کی جو مثال معصوم نے دی ہے، المؤمن کالمیت. آپ کسی کو اگر کہیں آپ مردہ ہیں تو آپ سے لڑ پڑے گا، کیا مجھے کیا کہیں گے؟ میں تو زندہ و سلامت ہوں، آپ زندہ کو مردہ کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں لگتا نا لفظ مردہ کہنا. لیکن معصوم فرماتے ہیں المؤمن کالمیت، مومن میت کی طرح ہے. کون سی میت؟ بین یدی الغسال. جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسی طرح شیعہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے.
کیا مطلب ہے؟ کیا مولا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مردہ کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کو کبھی دائیں کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ دیتے ہیں، کبھی سر اٹھاتے ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں. یہ ساری اس کی پوزیشن ہے غسل دینے کے لیے. تو اس وقت اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. غسال اس کو دائیں کروٹ دے گا تو وہ دائیں کروٹ لے گا، غسال اس کو بائیں کروٹ دے گا تو وہ بائیں کروٹ لے گا. اس کا سر اٹھائے گا تو وہ سر اٹھائے گا، سر بٹھائے گا تو وہ سر بٹھا دے گا. مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا ہمارے سامنے اتنا ہی مطیع ہوتا ہے. وہ نہیں پوچھتا مولا یہ کیوں کروں، کیوں روزہ رکھوں، کیوں زکوٰۃ دوں، کیوں خمس دوں، مال میرا ہے میں کیوں نکالوں مال. نہیں، سوال نہیں کرتا وہ ہم سے. ہم نے کہہ دیا وہ سر جھکا کے عمل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں متقی، اس کو کہتے ہیں مومن. مولا فرماتے ہیں مومن ہمارے سامنے ایسے ہے جس طرح غسال کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو اللہ، رسول اور اہل بیت کا مطیع بناتا جاتا ہے اتنا اس کا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے. آپ سارے شہداء کربلا میں جب زیارتیں پڑھتے ہیں، ایک مولا کی زیارت ہے، ایک سارے شہداء کی زیارت ہے، ایک مولا علی اکبر کی زیارت ہے، ایک مولا عباس کی زیارت ہے. کیا وجہ ہے؟ سارے شہداء میں حضرت عباس نہیں ہے، سارے شہداء میں حضرت علی اکبر نہیں ہے، سارے شہداء میں حضرت علی اکبر بھی ہیں، سارے شہداء میں مولا عباس بھی ہیں. لیکن الگ سے ان کی زیارتیں پڑھ کر ان کو کوئی کریڈٹ دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کوئی جملے کہے جاتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ زیارتیں سمپل ہم پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، ایک دفعہ اگر ان کے لفظوں پہ غور کریں، مولا عباس کی زیارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اے عبد صالح. یہ عبد صالح کا لقب کس نے دیا؟ معصوم نے دیا. اے عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. یعنی مولا عباس آپ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے مطیع ہیں، اپنے رسول کے مطیع ہیں، اپنے بابا علی کے مطیع ہیں، اپنے بھائی حسن کے مطیع ہیں، اپنے بھائی حسین کے مطیع ہیں. یعنی مولا عباس نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مرتبہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا اوپر آتے جاؤ گے. جتنا امام کے سامنے جھکتے جاؤ گے اتنا اوپر آتے جاؤ گے. یعنی حد ادب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مولا حسن اور حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا، ہمیشہ مولا. حتیٰ کہ وصیت امیر المومنین میں یہ جملے ہیں کہ مولا نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ عباس یہ تمہارے کون ہیں؟ کہا یہ میرے آقا اور سردار ہیں. لیکن جب مولا حسین سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. یہ اہل بیت کا عجیب ادب ہے. روزہ فرض کیا تم پر اس لیے کہ تم روزے کے ذریعے تقویٰ کی راہ اختیار کرو. عزیزان، روزے سے ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت معجزانہ طاقت، یعنی ایک مجتہد کے یہ جملے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کام معجزہ نہیں کرتا وہ روزہ کرتا ہے. تعجب ہوگا آپ کو، جو کام روزہ کرتا ہے وہ معجزہ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہو جائے، یہ معجزہ ہو جائے تو ساری دنیا شاید سیدھی ہو جائے. یہ ہماری خام خیالی ہے. انسان اگر نہیں سنورنا چاہے، آپ بتائیں تاریخ اسلام میں شق القمر سے کوئی بڑا معجزہ ہے؟ پیغمبر کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک شق القمر ہے. شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. آپ تصور کریں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. یعنی چاند 2 ٹکڑے ہو کے آیا، پیغمبر کے بغل سے آدھا ٹکڑا ادھر سے نکل گیا، آدھا ادھر سے نکل گیا. آپ پوری تاریخ چھان کے دیکھ لیں، ایک شخص مسلمان نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آسمان پہ لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الولیدہ تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. 8ویں پارے کی شاید شروع کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اگر ہم ان لوگوں پہ ملائکہ نازل کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے قبروں سے اٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو بتائیں کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا رہو.
ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان آسان نعمت نہیں ہے، جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی قدر کیجیے۔ ایمان کم نعمت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8-9 ارب پہنچ چکی ہے۔ آپ کتنے فیصد ہوں گے دنیا کی آبادی کا؟ اگر آپ دنیا کی آبادی کا تناسب نکالیں تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ ہم 1% پہ بھی پہنچیں گے۔ اتنی بڑی آبادی سے اللہ نے آپ کو علی سے محبت کرنے کے لیے چنا، اس نعمت کا کیسے شکر بجا لائیں گے؟ دیکھیں جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے شکر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی جائے گی شکر اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ قوم میں ایک طالب علم آئے، آغا مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ طالب علم جاتے تھے، اگر پہلی دفعہ سر پہ امامہ رکھتے تو وہ ایک رسم ہے، وہاں پہ کسی بڑے عالم پاس مجتہد کے پاس جاتے ہیں، وہ سر پہ امامہ رکھتے ہیں، پھر وہ کچھ دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ وہ طالب علم کیا کہا کہ قبلہ میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا تو پورے وجود کو ہلا دیا اس نے۔ کہا بیٹا آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا مولانا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ کہا پاکستان میں 4-5 صوبے ہیں، ان صوبوں کے اندر کتنے اضلاع ہیں، ان اضلاع کے اندر کتنی تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں کے اندر کتنے شہر ہیں، ان شہروں کے اندر کتنے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ ان سب سے اللہ نکال کے تمہیں معصوم قم کے در پہ لے آیا، بتاؤ کیا مانگنا ہے تمہارے لیے؟ میں آغا کے اس جملے سے الہام لیتا ہوں، 8-9 ارب کی آبادی سے اللہ نے اہل بیت کے گھرانے سے محبت کے لیے ہم گنہگاروں کو چنا، ہم کیسے اس کا شکر ادا کریں؟ اور اس نعمت کا یہاں پہ ادراک نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہاں تو سمجھ بھی نہیں آئی۔ دیکھیں اگر آپ ایک بچے کو اس کی جیب میں 20 لاکھ روپے ڈال دیں، اس سے پوچھے بیٹا کتنے پیسے تمہارے پاس؟ وہ یہ نہیں کہے گا 20 لاکھ ہے، وہ کہے گا بہت پیسہ ہے میرے پاس، بہت پیسہ ہے۔ لیکن اس بہت کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کے مقابلے میں اسی بچے کی طرح ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہاں جب دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس دنیا سے جانا بھی قبر میں لٹائے جائیں گے۔ کب مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے سامنے مختلف انوار نمودار ہوتے ہیں۔ انوار یعنی نور۔ اب یہاں آپ کو مختلف لائٹیں نظر آ رہی ہیں، اگر اس میں کہیں فانوس ہوتا تو اس کی روشنی سب ان روشنیوں پہ غالب ہوتی ہے۔ کب مومن قبر میں جب مختلف انوار کا مشاہدہ کرے گا تو ملکان خدا سے یعنی ان فرشتوں سے سوال کرے گا کہ یہ کس چیز کا نور ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ اس کو جواب دیں گے یہ تیری نماز کا نور ہے، یہ تیرے روزے کا نور ہے، یہ تیرے حج کا نور ہے، یہ تیرے روزے کا نور ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا نور ہے، یہ اولاد کی نیک تربیت کا نور ہے، یہ سارے انوار ہیں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ آئی، بتاؤ یہ جو فانوس کی طرح سارے نوروں پہ حاوی نور ہے یہ کس چیز کا نور ہے؟ کہا یہ وہ نور ولایت ہے جو تو دل میں رکھا کرتا ہے۔ اس دنیا میں نور ولایت سمجھ نہیں آتا۔ ہاں اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت لطف ہے، اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نور ولایت کے لیے چنا۔ بعض لوگ جنازوں میں جب ان کو عربی آنا شروع ہو گئی تو جنازوں پہ نہیں جاتے تھے۔ علامہ صادق حسن کا یہ بہت پیارا جملہ ہے، وہ کہتے کہ ہم رضویہ میں رہتے تھے، بعض مومنین جن کو اب عربی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوگی کہ عربی کے لفظوں کا کیا ترجمہ ہے، تو انہوں نے جنازوں میں آنا چھوڑ دیا۔ پوچھا بھی آپ جنازے میں نہیں آتے؟ کہا مولانا کیسے جنازے میں ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مثلا فلاں بندہ مرا، میں تو اس کو گھر سے جانتا ہوں، میرا ہمسایہ ہے، میں نے تو کبھی اسے کوئی اچھائی دیکھی نہیں، اب میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ دہراؤں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا
اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتا. تو میں تو اسے اچھائی دیکھی نہیں، تو کیا میں جھوٹ بولوں؟ دیکھیں وسوسے شیطانی کتنے عجیب وسوسے ہوتے ہیں. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ جس اللہ نے اس جنازے کو فرض کی ہے اس کو نہیں پتا کہ مرنے والا گنہگار بھی ہو سکتا ہے. بھئی نیک تو نہیں مرتا، جنازہ نیک کا واجب ہے، جنازہ ہر انسان کا واجب. جنازہ تو گنہگار سے گنہگار انسان کا بھی واجب کفایہ ہے، جنازہ تو پڑھا جائے گا. علامہ صادق حسن نے کہا خدا کے بندے تمہیں کس نے کہا کہ اس خیر سے مراد عام اچھائی ہے؟ کہا پھر کیا مطلب ہے؟ کہا کہ عام اچھائیوں کا تو آگے تذکرہ ہے. اس جملے کے بعد تم ایک اور جملہ بھی کہتے ہو نا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ. اے اللہ اگر یہ تیرا نیکوکار بندہ تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے. وَإِن كَانَ مُسِيًّا أَوْ مُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ. اور اگر تیرا گنہگار تھا تو کیا کر، اس کو لتر مار، اس کو فرشتوں کو لگا کے اس کی خوب جو ہے وہ لتر پریڈ کرے. نہیں، وہاں بھی تو تم کہتے ہو اللہ اگر تیرا گنہگار تھا فتجاوز عن، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے. کہا کہ جب اتنے مومن کسی کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کو شرم آتا ہے کہ اتنے لوگ اس کی بخشش کی دعا کریں، میں اس کو کیسے نہیں بخشوں. کہا کہ مولانا پھر وہ کیا ہوا، لا یعلم مومن الا خیر. کہا اس خیر سے مراد عام نیکی نہیں ہے، اس خیر سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. یعنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جتنا بھی گنہگار تھا وہ تو اس کے اپنے اعمال ہیں، اگر نیک تھا تو نیکیوں کا اجر پائے گا، اگر گنہگار تھا تو عذاب قبر عذاب حشر بھگتے گا، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ نہیں ہے. لیکن اللہ میں اتنا جانتا ہوں جتنا بھی گنہگار تھا میں نے کبھی اس کو علی کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ مولا کا نام لیتا تھا. علی کی ولایت کا منکر نہیں تھا، علی کی ولایت کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتا تھا. دیکھیں ایک ہے علی کو ماننا، ایک ہے علی کی ماننا. لا یعلم مومن الا خیر یعنی علی کو تو مانتا تھا، اگر علی کی مانتا تو سلمان بن جاتا، ابو ذر بن جاتا، مقداد بن جاتا. راستے تو کھل ہوئے ہیں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان روزوں کے ذریعے وہ سفر طے کرو کہ تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قریب ہونے کا شرف ملے، جتنے جتنے مولا کے قریب جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وصلی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصلی علی فاطمة الزہرا علیہ السلام وصلی علی الحسن المسموم وصلی علی الحسین المظلوم وصلی علی علی ابن الحسین وصلی علی محمد ابن علی وصلی علی جعفر ابن محمد وصلی علی علی ابن موسیٰ وصلی علی محمد ابن علی وصلی علی علی ابن محمد وصلی علی الحسن ابن علی وصلی علی الخلف القائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. دوسرے خطبے کے آغاز میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کرام کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. ماہ مبارک بہت جلدی سے گزر گیا، چند دن باقی ہیں. نہیں معلوم یہ سعادتیں اگلے سال ہمارے شامل حال ہوں یا نہیں ہوں. ان آخری ایام کی بہت زیادہ قدر کریں،
اور خصوصاً 27-28 ماہ مبارک کو اگر کوئی اجتماعی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، وإلا اپنے طور پر امام سجاد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صحیفہ سجادیہ میں دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے استقبال ماہ مبارک. جب ماہ مبارک آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے مولد ایک دعا ہے. چلے وہ سعادت معلوم نہیں ملی یا نہیں ملی، لیکن ایک دعا ہے وداع ماہ مبارک کہ امام اللہ کے اس مہینے کو وداع کیسے کہتے ہیں، ان گھڑیوں کو امام یاد کیسے کرتے ہیں. آپ کو خود ایک کیفیت محسوس ہوگی، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس فضا میں تھے اور کس فضا سے اب ہم باہر نکلنے جا رہے ہیں. وہ فضا امام بتا سکتے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ منظر، وہ الفاظ انتخاب کر سکے جو امام سجاد علیہ السلام کے ہیں. اس کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور پڑھیے گا. ماہ مبارک کا ایک بہت بڑا فائدہ جو کم بیان ہوتا ہے، بہت کم بیان ہوتا ہے. عام طور پہ روزے کے فزیکل فوائد، روحانی فوائد بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن ایک اتنا بڑا فائدہ وہ ہے ارادے کی ٹریننگ. دیکھیں ٹریننگ جو ہوتی ہے، آپ بچے کو فوج میں جب داخل کراتے ہیں تو پہلے 3 مہینے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو بیسک چیزیں وہاں پہ ٹرین کیا جاتا ہے. ان کو وہ بچہ جو سر کے بال نہیں کٹاتا، وہ بچہ جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، جب آپ اس کو فوج میں بھیج دیں یا کسی ادارے میں تو وہ 3 مہینے کے بعد آتا ہے تو سر کے بال نہیں ہوتے. وہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، وہ صبح کی نماز سے پہلے اٹھا ورزش کر رہا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ ٹریننگ ہوئی اس کی. یعنی اگر ٹریننگ ہو تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. ماہ مبارک ارادے کی ٹریننگ کا نام ہے. آپ کے ارادے کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. ارادہ وہ طاقت ہے جس سے انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے. ہر وہ کام ارادہ. اگر ارادہ نہیں کریں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ارادہ نہیں ہے دینے کا، نہیں دیتے. غریب لوگ ہیں، وہ 100 روپے بھی نکالے گا مسجد کے لیے، اس کا ارادہ ہے. اور بعضوں کے پاس حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس طرف کیوں ارادہ. ہر کام کے پیچھے انسان کا ارادہ ہوتا ہے. اس کو جس طریقے سے معصوم نے سمجھایا کوئی نہیں سمجھا سکتا. معصوم فرماتا ہے کہ جب انسان ارادہ کر لے تو جسم کمزوری محسوس نہیں کرتا. جب انسان ارادہ کر لے تو جسم کمزوری محسوس نہیں کرتا. مثال آپ نے دیکھا 70 75 80 85 سال کے بوڑھے روزہ رکھتے ہیں. جسم تو کمزور ہے ان کا، ارادہ جوان ہے ان کا. اس کے برعکس 18 سال 20 سال کا جوان روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کا جسم طاقت میں ہے، ارادہ اس کا اس بوڑھے سے بھی زیادہ ضعیف ہے. معصوم فرماتے ہیں جب انسان نیت کر لے تو جسم کمزوری محسوس نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے ارادہ ہے. آپ نے ارادہ کیا مجھے 16-17 گھنٹے یہ کام نہیں کرنے، اور ان میں کوئی کام نہیں ہے جو جائز نہ ہو، سارے جائز کام ہیں. تو اللہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے کہنے پر 17-18 گھنٹے جائز چیزوں سے رک سکتا ہے ارادہ کر کے، تو میرے کہنے پر حرام سے کیوں نہیں رک سکتا؟ جب تو جائز کام روک دیتا ہے، سارے جائز ہے، کھانا پینا حرام تو نہیں ہے، کھانا پینا حرام تو نہیں ہے نا، جائز ہے. باقی جتنی چیز آپ کہہ لیں جو جائز کام ہے، اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا. انسان نیت کرتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا. پھر یعنی آپ خود کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ میں چاہوں تو میرے اندر تو نے ایسی معجزانہ طاقت دی ہے، وہ کام جو شق القمر سے نہیں ہوا وہ آپ نے کر کے دکھا دیا، آپ نے ارادہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس چیز کا ارادہ کر لے، جس چیز کا ارادہ کر لے اس کے اندر وہ کام کرنے کی طاقت ہے. صرف یہ ہے کہ اس طاقت کو استعمال کرنا ہے. آج تک ہم نے روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی،
دیگر تکلیفیں کاٹی ہیں، لیکن آج ہم روزہ رکھتے ہیں، آج ہم نیت کر رہے ہیں، اے اللہ یوم القدس ہے، آخری جمعہ ہے، جمعۃ المبارک شاید ایک جمعہ اور نصیب ہو جائے، آج ہم ایک اور روزہ رکھتے ہیں، اے اللہ اس کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، روزہ رکھتے ہیں، تیری نافرمانی نہ کرنے کا روزہ، گناہوں سے دور رہنے کا روزہ، یہ روزہ ہے، یہ بھی روزہ ہے، یعنی روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، کف نفس ہے۔ تو آپ نے یہ پریکٹس کی تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ زبان کی توبہ ہے۔ توبہ حقیقی کیا ہے؟ واقعی توبہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں واقعی توبہ اپنی بری خصلتوں کو چھوڑ کر نیک خصلتیں اپنانا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے ادھر توبہ کی باہر نکلے پھر نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، پھر کون سی توبہ ہوئی؟ باہر نکلے پھر گانے سن رہے ہیں، کون سی توبہ ہوئی؟ گھر گئے پھر گھروں میں بدتمیزیاں چل رہی ہیں، پھر کون سی توبہ ہوئی؟ نہیں، گھر کا ماحول اگر ماہ مبارک کے بعد تبدیل نہیں ہوا، آپ کے گھر میں وہی ہے، آپ گھر داخل ہوتے ہیں تو بیوی بھی کامتی ہے، بچے بھی کامتے ہیں، ماں باپ بھی کامتے ہیں۔ جس کے ماں باپ کسی کی آواز سے ڈرتے ہوں وہ اپنی عاقبت کھو بیٹھا ہے، وہ عاقبت کھو بیٹھا ہے۔ اگر ماں باپ آپ کی آواز سے ڈرتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کی آواز سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، کم خراب نہیں ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ آپ کے والدین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ والد جا کے جنگ اخبار میں ایڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا، وہ تو قانونی آگ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت اگر آپ کا باپ دل سے راضی نہیں ہے، اگر ماں دل سے راضی نہیں ہے تو آپ کے والدین ہیں۔ وہ 8 لوگ جن کو جنت کی خوشبو سونگنا نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو جس کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ 5000 کلومیٹر سے خوشبو جنت کی آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 8 وہ بدبخت ہیں جن کو جنت کی خوشبو سونگنا نصیب نہیں ہوگی۔ ان میں ایک آقا کے والدین ہیں، ایک جادوگر ہے، اور بھی ہے۔ آقا کے والدین بہت بڑی بدبختی ہے انسان کے لیے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ جملے کو ختم کرتا ہوں۔ ایک جوان فوت ہوا، بہت غیر نیک نمازی، لوگوں کو مسائل بتانے والا، ایک عارف انسان اس وقت اس علاقے میں تھے، اور بہجت کی منزل کے انسان۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ اس کی تلقین پڑھا دیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اس کی تلقین پڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ عالم جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس شیوان کی قبر کے اطراف میں شیطان ناچ رہے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھلی ہوتے تو نظر آتے ہیں، عام بندوں کو تو نظر نہیں آتا۔ کہا وہ سرانے اس کے بیٹھے، کہا اسمع افہم، سنو سمجھو۔ آگے سے کہتا ہے نہیں سن سکتا ہوں، نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، اٹھے، کہا کہ اس کے والدین کون ہیں؟ کہا وہ سامنے جو رو رہے ہیں یہ اس کے والدین ہیں۔ کہا انہوں نے باپ کو ایک طرف کیا، کہا کہ ماں اور باپ میں ٹیکنیکل فرق ہے، باپ بہت مشکل سے ناراض ہوتا ہے، لیکن جب ناراض ہوتا ہے تو دل سے ہوتا ہے۔ ماں دل سے ناراض نہیں ہوتی، اوپر سے کیا کرے گی، مر جاؤ دفعہ ہو جاؤ سب کچھ کہے گی، لیکن کبھی بھی دل سے ناراض نہیں ہوتی، مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے باپ سے پوچھا کہ آپ اس بچے سے رنجیدہ ہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ ویسے تو یہ میرا بہت نیک بچہ تھا، لیکن جب یہ محفلیں لگاتا تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، تو میں اس محفل میں بیٹھا ہوتا تھا، تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو لقمہ دینے کی کوشش کی۔ ہوتا ہے نا بزرگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ بات کر رہے ہیں وہ بیچ میں لقمہ دیں گے، تو کہا اس نے مجھے ٹوک دیا سب کے سامنے۔ کہا بابا میں بتا رہا ہوں نا، بابا میں بتا رہا ہوں، کہ اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک تکلیف سی ہے۔ کہا تمہارے بیٹے کی قبر خراب ہے، تمہارے بیٹے کی قبر پھنسی ہوئی ہے، میں تم سے اہل بیت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو معاف کر دو اہل بیت کی خاطر۔ کہا مولانا میں نے اس کو معاف کیا۔ واپس آئے تو کہا وہ شیطان بھاگ چکے تھے۔ پھر انہوں نے کھڑے ہو کر اس کی قبر پہ تلقین پڑھی۔ والدین کے بارے میں سستی نہیں کریں، رشتہ داروں کے بارے میں سستی نہیں کریں۔ امیر المومنین کی وصیت کے جتنے بھی جملے ہیں جا کے آج پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دے دیں۔ آج یوم القدس ہے اور جہاں جہاں پر بھی رہنی ہے جو شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، جو مولا نے کہا کہ ہمیشہ
اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو مظلوم کی طرفدار تو ہو سکتے ہو، مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہو سکتے ہو۔ اب کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم وہاں کے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مولا کے جملے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم ظالموں کے طرفدار نہیں، ہم مظلوم کے طرفدار ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان اجتماعی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جنہوں نے اس مسجد میں دیگر مساجد میں سیر افطار کے پروگرام کیے، افطاریاں کرائیں، خصوصاً والنٹیئر نے جو خدمتیں کی، بغل آسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کے رزق میں وسعت نصیب فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عاقبت بخیر فرما، سب کی عاقبت بخیر فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔